اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال امام حسین بن علی علیہ السلام وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِيرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسيرة بسيرة جدی وابي علی بن ابی طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين وهذه وصيتي إليك يا أخي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب۔ بلند تر صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے واسطے بلند تر صلوات۔ مدینہ سے روانگی کے آخری مراحل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ شخصیات کی ملاقاتیں اور امام کو کچھ نصیحتیں کی گئی۔ روانگی سے پہلے آخری لمحات میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت کی اور روانگی کے وقت دیگر بھی ایک دو شخصیات ہیں جن سے ملاقات کا روایت میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ میرا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو بہت گریہ وزاری کی اور گزارش کی کہ آپ اس عمل کو ترک کر دیں، اور اس کی دلیل میں وہ رسول اللہ کی وہ حدیث اور روایت پیش کی کہ کہا کہ مجھے آپ کے نانا نے یہ بات بتائی تھی کہ حسین کربلا کی زمین پہ پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے یہ ایک شیشی دی ہے جس میں کربلا کی مٹی ہے، تو مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ اس طرف جائیں تو آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کی بات کی تصدیق کی، ان کو بتایا کہ ایسا ہی ہے، اور اجازت امامت سے ایک اور شیشی بھی ان کو دی، مٹی دی، اور کہا کہ جب یہ دونوں خون ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور تاریخ میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے آ کے امام کو روکنا چاہا، وہ امام کے بھائی عمر ابن ابی طالب ہیں۔ یہ ساتھ نہیں گئے۔ عمر اطرف کے نام سے مشہور۔ کسی عزیز نے سوال کیا تھا کہ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ آپ باقی سب کا ذکر کرتے ہیں، یہ جن کے نام یہ ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی ذکر نہیں کرتے۔ تو ذکر صرف انہی ہستیوں کا ہو سکتا ہے، انہی افراد کو ہو سکتا ہے جن کے بارے میں تاریخ نے بتایا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، جن کا کوئی مین کردار ہے، وہ تاریخ میں آئے ہیں، اور جو تاریخ پہنچی ہے وہ آپ سب عزیزان
مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں کہ بنی امیہ و بنی عباس اور مروانی جتنے بھی خیر حکومتیں نہیں ہیں، انہوں نے اہل بیت کی فضائل اور تاریخ کو دبایا ہے اور کوشش کی ہے کہ اہل بیت کی تاریخ نہ پہنچے۔ یہ پھر بھی علماء کی زحمتیں محنتیں ہیں کہ ہم تک تاریخ پہنچی۔ تو جب جناب عمر اطرف امام علی کے بیٹے امام حسین سے ملاقات کے لیے آئے تو بات مکمل نہیں کر پائے، دکھ اور اس محبت کے جذبے میں کہا کہ اے مولا، اے میرے بھائی، میں نے اپنے بابا علی سے یہ سنا تھا، بس اس سے آگے پھر ان کے گلے سے آواز نہیں نکلی، انہوں نے گریہ شروع کر دیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی، آپ نے یہی سنا تھا نا کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کہ مولا آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح جناب حنفیہ نے بھی جب نصیحت پیش کی تو امام نے ان کو ایک وصیت نامہ تحریر کیا۔ کچھ باتیں تاریخ میں حقائق ہیں، کچھ حقیقت ہوتی ہے، وہ کڑوی ہوتی ہے، لوگ قبول نہیں کرتے عقیدت کی وجہ سے کچھ باتیں۔ امام علی ابن ابی طالب نے جناب حنفیہ کو ایک وصیت الگ لکھی تھی، جس طرح امام حسن کو ایک وصیت لکھی، امام حسین کو ایک وصیت لکھی تھی۔ ایک اپنی اولاد کو اجتماعی وصیت کی تھی، عمومی ایک خصوصی وصیت کی تھی۔ اس میں جناب حنفیہ کو یہ وصیت کی تھی، تاکید کی تھی کہ آپ نے اطاعت امامت کرنی ہے، امام کا اطاعت گزار رہنا آپ نے، چاہے امام حسن ہو، اور خصوصیت سے امام حسین کا نام لے کے امام علی نے فرمایا تھا کہ آپ نے اے حنفیہ حسین کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ جملہ فکر والا ہے، وزنی جملہ ہے، اس پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے اطاعت کرنی ہے، یعنی جو امر امام دیں وہ آپ نے قبول کرنا ہے، اور جو کام امام کریں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں پیروی۔ بنی ہاشم کے بہت سارے افراد امام حسین کے ساتھ نہیں گئے مدینہ سے، اور ان میں جناب حنفیہ بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں اب معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ پیش آئی، اس لیے بس اتنا ہی معلوم ہے کہ نہیں گئے۔ اور آخر میں جب مکہ سے امام حسین علیہ السلام نکلے، جس رات مکہ سے امام نے نکلنا تھا، اس رات بھی امام حسین سے جناب حنفیہ نے ملاقات کی اور گزارش کی کہ آپ کا ارادہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے صبح روانہ ہونا ہے تو نہ جائیں، اور گزارش کی۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سوچوں گا، آپ کی بات کے بارے میں۔ اور جب صبح امام حسین علیہ السلام نکلے، تاریخ میں کہ جناب حنفیہ نے دوڑ کر آئے اور امام حسین کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لی اور کہا کہ آپ نے رات کو تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سوچوں گا اس بارے میں آپ کی بات کی۔ تو کہا کہ امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد رات کو جب میں بستر استراحت پر گیا، نیند کے عالم میں خواب دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حسین جلدی سے نکلو اپنی قتل گاہ کی طرف، جلدی سے نکلو مشیت الہی کی طرف، حکم خدا ہے کہ جلدی سے نکلو۔ تو جناب حنفیہ نے کہا پھر یہ رسول زادیاں علی کی بیٹیاں ان کو نہ لے کے جائیں؟ تو کہا کہ اللہ ان کو بھی چاہتا ہے اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا، اللہ مجھے قتل ہوتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا اور ان کو قیدی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو مقدماتی گفتگو ہے، یہ اس کا پس منظر ہے کہ جناب حنفیہ کو امام حسین نے پھر ایک وصیت کی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آتے میرے ساتھ تو آپ یہاں مدینہ میں رہیں اور حالات سے مجھے باخبر رکھیں، اور یہ میرا وصیت نامہ ہے۔ اور وصیت نامہ جو تحریر کیا اس میں اپنا ہدف بتایا، اپنا مقصد بتایا کہ کتنا اہم مقصد ہے جس کو لے کے میں جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ جب بھی کوئی سوال کرے تو اس کو پتہ ہو کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا، اور پھر اپنا قیام کا مقصد بتایا کہ میں ظلم کرنے کے لیے، باغی بن کر فساد پھیلانے کے لیے، تفریح و سیر کی غرض سے نہیں جا رہا،
نہ میرا کوئی اور مقصد ہے کہ میں معاشرے میں ظلم و فساد کروں. میرا صرف ایک مقصد ہے، اريد، میں یہ چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. اپنے نانا کی جد کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. شاید یہ جملہ کل عرض کیا تھا کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، بلکہ امت کی اصلاح کہی، کیونکہ یزید واضح فسق و فجور میں مبتلا تھا اور امت راضی ہو گئی تھی یزیدیت پہ، قبول کر لیا تھا. کسی نے بار خیمے لگا لیے. یہ جو شخصیات تھیں مدینے میں بے شمار بڑی بڑی جیت شخصیات، جن میں 3 شخصیات کا نام تھا، عرض کیا تھا کل کہ جناب عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن زبیر و عبداللہ ابن عمر، ان سے بھی بیعت کا تقاضا تھا، لیکن خصوصیت جو حساسیت تھی وہ امام حسین کے ساتھ تھی، اور انہوں نے لا تعلقی اختیار کی کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمیں مت چھیڑیں. لیکن امام حسین نے نہ مدینے سے بار خیمہ لگایا، نہ دانت میں تسبیح لے کے باتیں شروع کر دی، نہ ہی درس و تدریس میں مشغول ہوئے، اور نہ ہی چور راستے سے فرار اختیار کیا. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں جو عبداللہ ابن زبیر نے غیر معروف راستہ، یعنی چور راستہ جس کو کہتے ہیں، عام راستے سے ہٹ کے راستہ، آپ اسے اختیار کریں. یہ نہ ہو کہ کہیں راستے میں حکومت پہنچ جائے، فوجی پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے. تو امام نے کہا کہ میں مرتے دم تک سیدھے راستے کو اختیار کروں، راہ مستقیم سے سیدھے راستے سے نہیں ہٹوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور میں یہی راہ اختیار کروں گا. جب حساسیت مدینے میں بڑھ گئی، تیاریاں شروع ہو گئی تھیں عزیزان مدینے میں، حکومت کی طرف سے امام علیہ السلام کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے حرکت شروع ہو گئی تھی، پلاننگیں شروع ہو گئی تھیں کہ امام کو گرفتار کریں، اسیر کریں یا شہید کریں. میٹنگز ہو رہی تھیں اور سوچا جا رہا تھا، اللہ عمر سوچا جا رہا تھا، اور امام نے جب محسوس کیا تو آخری وداع کیا اپنے نانا کی قبر پہ اور کہا کہ اب آپ کی امت مجھے آپ کے شہر میں نہیں رہنے دے رہی، اور میں مجبور ہوں کہ یہاں سے آپ چلا جاؤں آپ کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے. اور امر بالمعروف وہاں جا کے کرنا ہے جہاں پہ منکرات کا گھر ہے. یہاں بیٹھ کے نہیں کروں گا، یہاں پہ درس و تدریس کے ذریعے لوگ نہیں، بلکہ جا کے جہاں سے برائی شروع ہو رہی ہے اس برائی والی جگہ پہ جا کے برائی کو ختم کروں. بہت بڑا ہدف اور بہت مشکل کام ہے. اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جانا، لڑ جانا. ہم سے کوئی مومن مسئلہ پوچھ رہے، صحیح مسئلہ ہوتا ہے، بھی آ کے ممبر میں بتائیں، ہم گھبراتے ہیں عوام سے، کیونکہ عوام عادی ہو گئی ہے رسم و رواج کی. اگر آپ کوئی صحیح بات کریں تو کہتے ہیں مانتے نہیں، کہتے ہیں نیا دین آ گیا، ایک نئی بات آ گئی. یعنی اگر آپ دین پیش کریں، رسومات اتنی حاوی ہو گئی ہیں، اتنی عادت ہو گئی ہے رسموں کی جن کی کوئی سند نہیں ہے، کہ اگر آپ کسی کو امر نہیں کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت شرک بتا رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے. عرض کروں گا جبکہ اللہ کا فرمان کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ آپ کسی بھی ملامت کرنے والے، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے کسی ملامت والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں. امام حسین نے اپنے وصیت نامے میں واضح بتا دیا کہ میں اپنے نانا کی امت، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ کرنا کیا ہے، میں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. اتنا اہم موضوع اسلام میں کہ باقاعدہ قرآن میں بھی، احادیث رسول میں بھی اور احادیث معصوم میں اس کے بارے میں سخت تاکید ہے. آپ کی خدمت میں کچھ روایات، احادیث اور قرآن کی آیتیں پیش کروں گا. جیسے کہ آپ نے تلاوت قرآن میں سنا، اگر ہم حامی قرآن کی بجائے حامل قرآن ہوتے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں.
قرآن تقدس کی کتاب ہے، گھروں میں برکت دیتی ہے، جبکہ ہدایت خانہ خالی ہے۔ جو لوگ خوش فہمیوں میں آ کے ڈالتے ہیں قوم کو، امت کو، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، نعت خوان، قصیدہ خوان، شعر خوان، شاعر، سب سے خطرناک انسان شاعر۔ سورہ شعراء پڑھیں، آخری آیات آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کچھ اور تلقینیں بتاتے ہیں۔ میں آخر میں آج آپ کی خدمت میں امام کا کلام پڑھوں گا، آپ کو واضح ہو جائے گی یہ بات۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اور رسول اللہ بخشش کریں گے۔ ایک روایت بڑی عام یہ برادران میں ملتی ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، ہر بندے کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، پروردگارا میری بچا، مجھے بچا۔ ایک واحد شخصیت جو ہوگی وہ رسول اللہ کی، جو کہیں گے امتی امتی۔ یہ امت کو بتاتے ہیں ثواب کے چکر میں، ہدف سے دور کر کے امت کو کہتے ہیں بس عبادات بچانا، امتی میری امت۔ سب کہیں گے نفسی نفسی، رسول کہیں گے امتی امتی۔ آپ آئیں قرآن میں سورہ فرقان پڑھیں، سورہ فرقان میں ایک آیت ہے وقال الرسول، یہ رسول کہیں گے، رسول کا قول ہوگا قیامت کے دن، یہ آپ کے بارے میں، یعنی ہمارے بارے میں، امت کے بارے میں خدا فرما رہا ہے آپ کے بارے میں رسول کا بیان کیا ہوگا؟ آپ کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ یہ خصوصیات کے علاوہ یہ خصوصیات رکھتے ہیں اہل بیت کی سیرت کی، ان کی بات نہیں ہوئی۔ جو خالی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں بغیر عمل کے، ان کے بارے میں وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ کھولیں قرآن اس میں پڑھیں۔ قیامت والے دن رسول فرمائیں گے اے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے بعد میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ رسول کا یہ فرمان ہے قرآن میں، مہجور یعنی ایسی حالت کے چھوڑ دینا، اس کو مڑ کے رابطہ ہی نہ کرنا۔ یہ ہماری الماریوں میں پڑا ہوتا ہے، جب نکالتے ہیں تو مٹی اتنی نکلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ مہجور کی اصلی حالت کیا۔ تو پھر کہاں سے اثر کرے گا قرآن اگر ہم اس پہ ہدایت نہ کریں گے؟ عزیزان، آپ کے سامنے کربلا کا موضوع کوشش کی مدینہ تک کافی پچھلے 10 سال، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ آگے اگر زندگی رہی، وقت ہوا، اگر آپ کو پسند آیا کوشش کی تو پھر اس کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ 10 سال جو امام علیہ السلام نے امیر شام کے دور میں گزارے، بہت سارے ابھی باتیں رہتی تھیں اس میں، صرف مختصر کیا اس کو۔ اتنا حساس موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں جو دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں اس وجہ سے، اور اس کام کے ذریعے میں یہ سیرت پہ عمل کر رہا ہوں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب پہ، کہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اب اگر تم میں سے کوئی بھی فمن قبلنی بقبول الحق، تو تم میں سے جو شخص بھی میری اس دعوت کو قبول کر لے تو جان لو کہ اس شخص نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ میں جو دعوت دے رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں امر بالمعروف کرنے، امت کی اصلاح کرنے، اب اس کام میں جو بھی میرا معاون بنتا ہے، میرے ساتھ جائے گا، تو یقین کریں وہ اللہ کی راہ پہ۔ لیکن جو میری دعوت قبول نہیں کرے گا، ومن رد علیہ ھذا، جو بھی اس کو، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو رد کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، میری دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی میری اس دعوت کو مسترد کرتا ہے، نہیں مانتا، تو پھر میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور اس آدمی کے درمیان فیصلہ فرمائے، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور میرے بھائی، یہی میری آپ کو وصیت ہے کہ آپ، یہ وصیت ہے میری، آپ غور کریں۔ امام وصیت کر رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ میری دعوت پہ آپ اور جو لوگ لبیک کہیں گے وہ اللہ کے راستے پہ، اگر آپ نہیں آتے، کوئی نہیں آتا، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا، صبر کروں گا۔
اور میری تمام توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں، وَإِلَيْهِ مُنِيبٌ، اور اسی اللہ کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں 2 جگہ ذکر فرمایا ہے اس ذمہ داری کے بارے میں، اور ہدایت کی یہ کہا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یا تم ایک ایسی امت ہونی چاہیے، آپ وہ لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو دعوت خیر دیں۔ یہ بھی پیغام خداوندی ہے، اور اس کو اس صورت میں سنیں، سیرت امام علی کو ذہن میں رکھ کے سنیں کہ دیکھیں امام علی فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے علی کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ سے گفتگو کروں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب بھی مجھے علی کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کلام ہے اللہ کا اپنے عبد کے ساتھ، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے بندہ، گفتگو ہو رہی ہے، احکام آ رہے ہیں، آپ نے گفتگو کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ آل محمد کا وسیلہ دے کے یہ کتاب پڑھی ہے، کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں، آل محمد کا وسیلہ کافی ہے۔ آپ میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یا آپ وہ لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو دعوت خیر دیں، لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دیں اور منکرات سے روکیں۔ اور فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، اصل میں یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، یہ جو امت دعوت خیر دیتی ہے، لوگوں کو امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا کہ تم سب امتوں میں سے بہترین امت تم ہو رسول اللہ کی۔ عزیزان، آپ جو تشریف فرما ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام امتوں سے جو بہترین امت ہے وہ آپ ہیں۔ کیوں آپ ہیں؟ اور فرمایا کہ آپ کو میں نے اخرجت، نکالا کیوں ہے زمین پہ، آپ کو بھیجا کیوں ہے؟ ایک بہترین امت ہو اور آپ کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم وہ امت ہو کہ وہ رسول اللہ کی سیرت پر چلتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، خیر کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور تم منکرات سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، بے حیائیوں سے روکتے ہو۔ منع نہیں کرتے، روکتے ہو۔ جملے کو سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لا تعلقی کرنا، اساڑا نہ تعلق ہی کوئی نہیں، روکتے ہو، منع نہیں، منع کا لفظ نہیں آیا، یا امر کا حکم کا لفظ آیا، امر کا حکم آیا۔ آپ وہ بہترین امت ہے، بہترین امت، اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا دنیا میں، اس لیے نکالا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے درمیان اس لیے آپ کو بھیجا گیا تاکہ امر بالمعروف کریں، بھلائی پھیلائیں اور برائی کو روکیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس لیے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تھوڑا سا مزاج کو سنبھالیں، صلوات پڑھیں بلند۔ تھوڑا خشک ہے دین، فقہ، قرآن، اگر اس طرح آ جائے، ویسے پڑھے روایتیں پڑھیں اور چیزیں تو وہ ذرا بندے کے اندر آتی ہے تھوڑی سی تبدیلی حالت کی۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کیوں، اگر وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اب یہ اہل کتاب اگر بظاہر اس آیت کو دیکھیں تو پھر کہیں گے یہ ساڑھا تھا، اس نال تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ نہ، قرآن قیامت تک جاری و ساری ہے، ہر آنے والی زمانے میں ہر قوم پہ یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ اب یہ اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، بھی اہل ہیں اس کتاب کے، ایک کتاب ہمارے پاس ہے، ہم ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ہم بھی اہل کتاب ہیں، کتاب کے اہل ابھی تک بنے نہیں ہیں، کتاب لے لی ہے لیکن اس کے اہل ابھی تک نہیں ہوئے۔
یہ ایک شرمندگی اللہ کے بعد۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اہل کتاب اللہ کی بارگاہ میں اللہ فکر مند ہے کہ ایمان نہیں ابھی تک لے کے، فرمایا کہ ان میں سے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ مومن ہیں، اکثریت فاسقین کی ہے۔ فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، جو اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کرتے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ بڑی بہترین امت ہیں، آپ کو اس لیے نکالا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، منکرات روکنی ہے، اس لیے کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ جو اہل کتاب دیگر اہل کتاب قومیں ہیں، یہ آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں، اگر یہ ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اس آیت پہ اگر ایمان لے آتے، ایمان کس پہ آتے؟ اس حکم پہ، اس کو مان لیتے، کیونکہ اس زمانے میں بھی معاشرے میں امر بالمعروف نہیں تھا، اور خدا نے فرمایا کہ مومن کم ہے، فاسق زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں دو گروہ بیان کیے ہیں اور دونوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، ایک کی تعریف کی، ایک کی مذمت کی۔ فرمایا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض میں سے یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی دوسرے سے، ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی کنبہ ہے۔ جہاں بھی منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں دنیا کے جس کونے میں، سب ایک ہیں، ان کا کام ایک ہے، ان کی سیرت ایک ہے، روش ایک ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر، یہ منکرات پھیلاتے ہیں، منکرات، برائیاں، بے حیائیاں۔ ایک گروہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، اتنا فاسد معاشرہ ہو گیا منکرات کا۔ اس وقت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ عزیزان، یہ نہیں کہتے کہ ٹیکنالوجی سے جان چھڑائیں بچیں۔ کسی ذاکر سے سنا تھا کہ جب امام زمانہ آئیں گے دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی، سب کمپیوٹر جام ہو جائیں گے، بسیں جام ہو جائیں گی، ٹرینیں جام ہو جائیں گی، ہوائی جہاز جام ہو جائیں گے، ساری سائنس زیرو ہو جائے گی، تلوار والا زمانہ آ جائے گا۔ یعنی امام امت کو دوبارہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں۔ دنیا جدید سے جدید ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے، اور وہ جو جنگ ہوگی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی جنگ ہوگی۔ یہ سوشل میڈیا بہترین ہتھیار ہے آپ کے پاس اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے۔ اپنے دین کی تبلیغ کریں، منکرات کو روکیں، معروف پھیلائیں۔ جوان جو موبائل رکھتے ہیں ٹک ٹاک سے بچیں، جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال جو بھی کرتے ہیں، وہاں پہ تبلیغ دین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اس کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیں، اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیں۔ اس لیے کہ اگر ایک عمل آپ نے ایسا اپلوڈ کر دیا، وہ جو دیکھے گا، جب جہاں دیکھے گا، آپ کے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے وہ گناہ۔ اس لیے اس سے جوان بچیں، بے حیائی کو دیکھنے کی بجائے اپنی ذمہ داری کی طرف آئیں۔ سارے پلیٹ فارم یوز کریں، کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے پہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آج ایک فساد ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اور نہ حکومت ایکشن لے رہی ہے، نہ فوج کو حساسیت ہے، نہ علماء، کسی عالم کا بیان ابھی تک نہیں آیا۔ یہ عالم مولوی علماء بھی تب حرکت کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب پانی سر سے گزر گئے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے عزاداری کی ستیہ ناز کر دی ہے ان بے مقصد لوگوں نے، آ کے سر سنگیت والے، کسی نے بولا ہی نہیں آج تک۔ جب پانی سر سے گزر گیا، ابھی 2 سال سے ابھی کانفرنسیں ہو رہی، عزاداری بچاؤ، عزاداری کو درست کرو، مجلسیں بچاؤ، مجلسوں کی حفاظت کرو۔
اب تو ان کا نیٹ ورک مضبوط ہو گیا، انہوں نے مرکز ولایت علی بنا کے اپنے نیٹ ورک مضبوط کر لیے، سندھ میں بھی بنا لیے، وہاں پہ ایک ملنگ ہے نشئی چرسی، اور وہ کہتا ہے کہ عالم سے بھانگ بہتر ہے، بھانگ ملا تو بھلی آئے، بابا خود پیتا ہے، چرس کھینچتا ہے، نشہ کرتا ہے، اور علماء کی جو تصویریں انہوں نے اپلوڈ کی ہیں، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو لکھے مرکز ولایت علی یوٹیوب پہ، اس پہ فیس بک پہ، ان کے ممبر آ جائیں گے، پھر دیکھیں کہ انہوں نے مرجعیت کی کیسی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، جانوروں کے اوپر راہبروں کی فوٹویں لگائی، بہت برے طریقے سے، یقین دل ٹوٹتا ہے۔ مطلب ایک تو سادات اور سادات علماء اور سادات باعمل اور فقہا، اور ان کے ساتھ یہ نشئی یہ کام کریں، اور کسی شیعہ کو حساسیت نہ ہو، کسی کو، یہ چند لوگ علماء دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان کو۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک فساد بہت عام ہو گیا ہے، کہ ہماری نظروں سے یہ چیزیں گزری نہیں، ہم دیکھتے ہم نے یہ معاملات، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں یا کچھ نظام ہے، یہ اس طرح دو بے حیا آن لائن بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، مرد اور عورت بیٹھ جاتے ہیں، دو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، آن لائن ہو جاتے ہیں، آن لائن ہو کے پھر جتنے ان کو ویوز ملتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے ان کو ویوز ملتے ہیں ان کو ڈالروں میں پیسے بنتے ہیں اس پہ، یعنی اگر اتنے 100 ویوز ہو گئے یا 1000 ویو ہو گیا تو $1 ہے، $2 ہے، ڈالروں کے چکر میں ہو، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کیمرہ لے کے، پھر ایک دوسرے کو بے حیائی والی سزائیں، اس کو پنشمنٹ پہ رکھا ہوا نام، یہ اس کے مرید ادھر ہوتے ہیں، اس کے مرید ادھر، آن لائن ایک دوسرے کو اس ہدایات بھیج ہوتی ہیں کہ اس کو یہ سزا دو، اس کو یہ سزا دو، اس کو بولو مثال ہے قمیض اتار دے، اس کو بولے الٹا ہو جائے، اس کو بولو، میں بیان نہیں کر سکتا وہ گندگی جو آن لائن ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں اور وہ کیمرے کے سامنے یہ کر رہی ہوتی ہے، الفاظ نہیں ہے یہاں پہ اس مبارک جگہ، برکت والی جگہ پہ کر سکتا ہوں۔ اور وہ بے حیائی اتنی پھیلتی جا رہی ہے اس جوان قوم کے، مسلمان عیسائی یہودی ان کا تو نہیں ہے، پاکستانی مسلمان بچے بچیاں جوان وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کسی نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا، کسی کو حساسیت نہیں ہے، نہ علماء کو ہے، نہ کوئی ایسی ٹیم بنی ہے کوئی ان کو بینڈ لگائے، ان کو پوچھے، ان پہ حد جاری کرے، اسلام ہے، اسلام میں حدود ہیں، اس پہ بے حیائی کا مذہب نہیں ہے اسلام، بدنامی کس کی؟ اسلام کی۔ یہ سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں ہے، آپ یہ ایک اللہ نے آپ کو مورچہ دیا ہے، مورچہ دشمن کا ہے جس نے آپ کے گھر میں آ کے لگایا، اصل دھیان یہ دشمن نے مورچہ لگایا آپ کے گھر میں آ کے، آپ کو انگیج کیا اس نے، لیکن مزہ یہ اسی مورچے کو دشمن کے گھر لے جائیں، اپنے مورچے آگے بڑھائیں، دفاع دین۔ یہ جو بے حیا ہیں، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ سب ایک جیسے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کرتے کہ ہیں منکرات پھیلاتے ہیں، اور ینہون عن المنکر، اور ینہون عن المعروف، اور بھلائی اور معروف کو روکتے ہیں، منع نہیں کرتے، روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وقت اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ کرتے نہ کرنے دیتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، اس لیے کہ ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین سارے نافرمان ہیں، نافرمان جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا۔
اس کے مقابلے میں 2:68 ہے اور آگے 71 ہے، 69 70 چھوڑ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان میں پھر یہ سارے ایسے نہیں ہیں، بلکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کچھ مومنین بھی ہیں، مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، یہ اولیاء ہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں مومن۔ یہ کیا کرتے ہیں، کس کام میں رفیق ہیں ایک دوسرے کے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف پھیلانے میں، دین پھیلانے میں، نیکیاں پھیلانے میں، بھلائی پھیلانے میں اور منکرات روکنے میں، بے حیائی روکنے میں، فساد روکنے میں معاشرے میں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ روکتے ہیں۔ منافق بے حیائیاں پھیلاتے ہیں، مومن بے حیائیوں کو روکتے ہیں۔ منافق معروف کو روکتے ہیں، یہ معروف پھیلاتے ہیں، کیونکہ کل ترجمہ کر دیا تھا منکر اور معروف کو۔ اور مومن کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ اقامہ صلاح کرنے والے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکاتیں دیتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور خصوصیت کیا ہے ان کی؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں، پیروکار ہیں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے، ایمان والے مومن۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کس پہ رحم فرمائے گا؟ ان پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز الحکیم، عزیز اللہ چاہتا ہے امت سے، یہ فریضہ امت کے سپرد کی ہے کہ آپ نے دین میں فساد روکنا ہے۔ کل آپ کو اور تاریخ سنائیں گے، تھوڑا سا آپ کے جذبات ٹھیک کر دیں گے، آج تھوڑا برداشت کر دیں۔ موضوع ایسا امام حسین کا موضوع ہے، اور مقصد ان کا جب مقصد کیا ہے، اور مقصد اتنا اہم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں ختم ہو گئی ہیں تھوڑی، اب آپ کو معصوم کے کلام سے محظوظ کرتے ہیں، صلوات پڑھنا ہے۔ اسے محظوظ بھی ہونا ہے، اور اسے دل کے اندر برتن میں اس کو ڈال لینا ہے، اور جتنا برتن آپ کا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی علم اس کے اندر آئے گا۔ اس لیے امام صادق اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ویل لقوم، اس قوم کے لیے ہلاکت ہے، ویل اس قوم پر لا یدینون اللہ بالامر والمعروف والنہی عن المنکر، ہلاکت ہو اس قوم پہ، برباد ہو جائے وہ قوم، وائل ہو اس قوم پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دیندار نہیں بنتی۔ امام فرما رہے ہیں، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ سب سے بری قوم کون سی قوم ہے؟ بئس القوم، کون سی قوم سب سے بری ہے؟ قوم یعیبون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، سب سے بری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عیب سمجھتی ہے، عیب سمجھتی ہے۔ معاشرے میں غور کریں آپ تھوڑا سا جا کے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ عیب سمجھتا ہے اس کو، امام کا کلام غلط نہیں ہے، یہ جو ابھی معاشرہ ہے عیب سمجھتا ہے، وہ جو بلا وجہ روکتے ٹوکتے ہیں آپ، وہ زیادہ ہی آپ دین جانتے ہیں، یار کام میں آ کے ٹانگ اڑاتے ہیں۔ امر بالمعروف ٹانگ اڑانا نہیں ہے، مزاحمت کرنا نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، فریضہ الہی ادا کرنا ہے۔ اور امام رضا نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مولا فرماتے ہیں ضرور ضرور امر بالمعروف ضرور کرو اور نہی عن المنکر ضرور کرو۔ کیوں؟ ورنہ فاسق، فاجر اور شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ یزید مسلط ہو گیا تھا، آج مسلط ہے ہمارے اوپر،
فاسق فاجر شریر لوگ. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر آج مولوی جی دعا کرو بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. بارش کو تو ہونی. جب فساد کہ معراج پہ پہنچ جائے، فساد عروج پہ ہو، بے حیائی عروج پہ ہو، اور عوام بھی اس کو محسوس نہ کرے، اور حکومت بھی اور حکمران بھی ایسے ہیں. حکمرانوں کی حالتیں دیکھ لیں. وزیر اعلیٰ جو جوتی پہنتی ہے، اس جوتی کی قیمت، وہ گوچی کمپنی میڈیا بتاتا ہے، اور اس جوتے چپل کی قیمت 8.5 لاکھ روپے. کدھر سے آتا ہے؟ عوام کا بل دے دے کے پسینہ ختم ہو گیا، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، ان کے گھروں کے میٹر فری ہیں. خون کس طرح چڑھ رہا ہے؟ اور ووٹوں میں سب سے آگے لائن میں آپ ہی ہوتے ہیں. علاج آپ کا ہو رہا ہے نا. یہ پھر کہتے ہیں اسم قیدی نمبر 804 چاہیے. امامت کو امام چاہیے، امت کو امام چاہیے. اور امت کا امام کون ہے؟ جو اپنی امت کی مرض کی تشخیص کرتا ہے. میری امت کو کیا بیماری ہے جانتا ہے. تو یہاں تو وہ اپنے بینک بیلنس والے متوجہ ہوں اپنی ذمہ داری. آپ امت، ایک عزیز نے کہا تھا کہ آپ نے ایک مثال دی ہے، یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں، آپ دنیا میں پاکستان میں 4 5 6 کروڑ سے زیادہ ہیں. پوری دنیا کا اندازہ لیں تو ارب سے اوپر جاتے ہیں شیعہ اثنا عشری. لیکن اثنا عشری جو اثنا عشر ہیں، 12 امامی ہیں، جو ایک نظام رکھتے ہیں. ان کے پاس ایک نظام ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں کوئی نظام بنایا نہیں ابھی تک. اور اسی لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں. جب ذبح ہوتے ہیں پھر چوکوں پہ لاشیں رکھ کے پھر حکمران سے کہتے ہیں کہ آؤ کو تعزیت کرو، میں حوصلہ دو. کہتا ہے وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کر سکتے. پھر جو وزیر اعظم کے ساتھ وہ بھی آپ نے دیکھ لی. سب ایک ماحول ایسا ہے، یہ مت سمجھے کہ ایک کی بات، سب کی ایسے ہی ہے. یہ باریاں ہیں، یہ باری ہے. پیچھے جو بیٹھے ہیں سب کو آپ کو پتہ ہے کون ہے، کون لاتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنا ذمہ داری ادا کریں، امامت کو مضبوط کریں. اسماعیلیوں کی خانیوں کی بارگی کے دیکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جبکہ ہم ان کو شیعہ نہیں کہتے. لیکن انہوں نے اپنا نیٹ ورک بہت مضبوط بنا لیا. کس کی دیں مثال؟ پھر کس کی دیں؟ اب دیکھیں یہ جو میمن برادری ہے کراچی میں، یہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کرا، اپنی قوم کو مضبوط کیا. یہاں تو میں نے عرض کیا کہ ویسے عزادار ہیں، مومن ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. محبت اور الفت کا درس اہل بیت دیتے ہیں، محبت اور الفت آپس میں. اور یقین کریں ہے نہیں ایسا، لیکن ماحول بنی. آپ دیکھیں نا، کبھی یہاں کہیں سے گزرتے ہوئے کسی کے گھر پہ مولا غازی عباس کا علم دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے کہ کسی مومن کا گھر ہے. کیونکہ یہ محبت اہل بیت ہے. حقیقی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو رشتہ مضبوط ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب. سب سے بڑا رشتہ ہے. اور دوسرے بھائی شاید بعد میں پہنچتے ہیں، لیکن جو علی اور ولی اللہ پڑھتا ہے وہ سب سے مضبوط بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے. دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن جو معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں، نفسا نفسی، خود غرضی اور لا تعلقی، یہ لا تعلقی وجہ بنی ہے ہماری قوم کو اس جگہ پہ لے کے آنے کی. جب لا تعلق ہو گیا، امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہیں منکر چھوڑ دیا، فسادی ہمارے پر غالب آ گئے. ان کے لیے ساری سہولتیں فری ہیں. ابھی آپ کو ایک اور خوشخبری دی ہے بھائی، 3 مہینے کے لیے آپ کے اوپر جو ہم جبر کر کے بدماشی کے زور پہ وہ جو لگاتے تھے ایکسٹرا اضافہ جات، وہ فی الحال آپ کو معاف کر دیے 3 مہینے کے لیے. اس لیے کہ بجلی 8 روپے یونٹ ہم نے مہنگی کر دی. یہ خوش ہو گئے یہاں سے کہ وہ جی 3 مہینے کے لیے 54 ارب کروڑ روپے. مائیکل آڈیو ایک کال چل رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ ہم نے یوں آپ پہ ایک احسان کیا ہے
احسان یہ کیا ہے کہ آپ کو اور دبا دی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ 3 مہینے کے لیے آپ کو ادھر سے جان چھڑائی ہے، لیکن ادھر سے آپ کو بسا برابر کر دیا. کیا بنے گا اس ملک کا، اس معاشرے کا؟ اور عوام نکلتی نہیں، اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی. اجتماعی طور پہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ جب امر بالمعروف ختم ہو جائے، جب فساد عام ہو جائے تو قوم مردہ ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے تو پھر اسے اللہ کے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے. عزیزان، فرمان رسول ہے. یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ اگر کسی میدان میں کہیں کچھ جا کے کر سکتے ہیں کریں، اپنے قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے. سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں، سوچیں. اس شخص کی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، غریب تھا، حالات خراب تھے. بیوی نے کہا جاؤ بارگاہ رسالت میں ان سے بولو کو میری مدد کرے. آگے آیا تو رسول اللہ نے موضوع وہی رکھا ہوا تھا، بھی جو ہم سے مانگی گا ہم دیں گے، لیکن جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ غنی کر دیتا ہے. چپ کر کے موڑا، بات ہی نہیں کی، حالات بھوک پیاس. دوسرے دن پھر بیوی نے کہا بھیجا، پھر کیا آگے رسول اللہ نے یہی کہا اگر ہم سے مانگے گا کوئی تو ہم عطا کریں گے، لیکن جو اللہ سے مانگے گا تو اللہ غنی کر دیتا ہے. تیسرے دن پھر گیا، تیسرے دن جب پھر یہ بات سنی آ گیا، سوچنے لگ پڑا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے بال بچوں کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں. سوچا کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں. کسی دوست پڑوسی کے پاس گیا، وہاں سے کلاڑی لی، 1 گھنٹے کے لیے کلاڑی دو. جنگل میں گیا، نخلستان میں گیا، جھاڑیاں لکڑیاں کاٹی، کاٹ کے جا کے شہر میں بیچے، پیسے آ کے 2-3 دن میں اپنی کلاڑی خرید لی. کرتے 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 2 بکریاں 4 بکریاں لے وہ ایک دن بہت بڑا مالدار بن گیا. جب مالدار بن گیا ایک دن بارگاہ رسالت میں گیا تو رسول اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا ہم سے مانگے گا تو ہم دیں گے، لیکن اللہ سے مانگے گا اللہ غنی کر دیتے ہیں. اللہ غنی کر دیتے ہیں. آپ سوچیں کسی میدان میں، وہ جو میرے عزیز ہیں ان کے توسط سے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کہ ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں. نہ میں یہاں سے کروں وہ جی حالت ہی کوئی نہیں، سارے یہ حالت ہے جی، یہ ہوگا جی تو فلان ہوگا. نہ، حوصلے پست نہ کریں، حوصلے بلند کریں، حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں ایک دوسرے کو. کہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. رائے حل ڈھونڈیں. ہر بندہ تنقید کرنا، کوئی تنقید کیا کر دیں. وہ دیکھیں ایک مثال ہے، دیکھیں ایک چیز جو پختہ ہو گئی ہے، رسومات جو پختہ ہو گئی ہیں، اب وہ رسومات نہیں چھوڑیں گے. اور جو اب بزرگ ہو گئے رسومات کرتے کرتے وہ تو بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اس میں اب جدل کرنا، لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو نفرین کرنا، لانتیں بھیجنا جی فلانے یہ ہے جی تو فلانے یہ، اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں. اس لیے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، نہ سنت علی ہے، نہ سنت امام حسین. آپ دیکھ لیں کہیں امام علی نے یہ تنقید برائے تنقید کی ہو، لانتیں کی ہو، جو کوئی نہیں، بیٹھ گیا گھر بھائی سارے خراب ہو گئے ان کے قریب. یا امام حسین نے یہ کام کیا ہو کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ حالات نہ نکل پڑے کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام حسین میں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، اصلاح کے لیے نکلیں، اپنی امت کی اصلاح کے لیے. کنتم خیر امۃ، اس لیے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جس کو اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا، کسی کو نہیں بنایا. اور ایک عرض کرتا ہوں عزیزان، یہ جو دین ہے یہ آپ کا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اس کو قبول کیا. یہ دین ہمارا اسلام، اور اس دین کی مدد ہم نے کرنی ہے. اس دین کو سر بلند بھی ہم نے کرنا ہے، اس دین پہ مال ہم نے خرچ کرنا ہے، اس دین پہ مال خرچ کرنا ہے. جناب سیدہ خدیجہ نے سارا مال دین پہ خرچ کر دیا، ایک دن کا بھی اپنے پاس نہیں بچایا اور شکوہ بھی نہیں کیا کہ سارا مال خرچ ہو گیا. دین تبلیغ مانگتا ہے اور دین مال مانگتا ہے. دین پہ مال لگائیں، ثواب کے لیے جو مال لگاتے ہیں اس کو دین پہ لگائیں، اصلاح کے لیے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے لگائیں. بیٹھ جائیں جی وہ فلانے جی وہ یوں آ گیا جی، عزاداری یوں ہو گئی ہے تو ذاکر فلاں آ گیا ہے جی تو یہ ہو گیا، رسمیں یوں ہو گئی. ابھی جیسے ایک عزیز ابھی عرض کر رہے تھے، اور وہ قرآن کی روشنی میں اگر میں نہ بیان کروں تو ان کا مجرم ہوں، اگر بیان کروں تو آپ کا مجرم ہوں.
کیونکہ وہ نہ بیان کیا تو وہ کہیں گے بھی آغا صاحب نے حق ادا نہیں کیا، اور بیان کیا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ نئی بات لے کے آ گئی. تو ہم تو دونوں طرف سے پھنسے ہیں. یہ جو رسومات آ گئی ہیں اور لوگ داد دیتے ہیں، تاریخ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اہل بیت کی زندگی نہیں پڑھی، تو جو آگے پڑھ جاتا ہے ادھر سے. میں نے ایک ذاکر سنا، نام لینے میں حرج کوئی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے ہوں گے. کئی سال پہلے کراچی میں سنا ایک ذاکر ہے شفقت محسن، وہ کربلا کی شہادت میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی کہ جب جناب علی اکبر کو برچھی لگی، امام حسین جب پہنچے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، جناب علی اکبر ابھی روق تھی جان کی، پہنچے دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، اب میں ایک برچھی لگی ہوئی اب کیا کروں. مصائب پڑھ رہا ہے، عوام تو گریہ کر رہی ہے، عوام کو ہوش ہی نہیں کیا پڑھ رہی ہے، اب پریشان ہے کیا کروں. یہ اتنے میں جناب زینب دوڑتی میں خیمے سے کہا کہ اے حسین ہٹ جا، یہ تو کام نہیں کر سکتا، یہ علی کی بیٹی صرف برچھی نکال سکتی. اس نے پڑھا. کراچی کی سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے پنجابی مجلس جو شاہ خراسان میں ہوتی ہے، رضا خانہ زہرا کے سامنے 2 روزہ جون جولائی میں ایک مجلس ہوتی ہے، راجہ نصیر گروپ کرواتا ہے. سب نے اتنا گریہ کیا پوچھا ہی نہیں کیا ہوا. یہ آپ کو عرض کیا ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ باقاعدہ پنجاب میں کسی شخص نے، کسی گروہ نے اہتمام کیا جناب علی اکبر کی بارات نکالی ہے، کاریں نکالی ہیں. جناب علی اکبر نے جو کیا وہ نہیں کرنا. عقیدت پتہ نہیں کدھر سے کیا چیز آ رہی ہے، اور مذاق اہل بیت بن رہے ہیں. اہل بیت کی زندگیاں مذاق بنائی جا رہی ہیں، جو انہوں نے آداب ہیں انہوں نے. کسی نے ابھی پوچھا یہ جناب قاسم کی ہمارے مہندی نکلتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو تاریخ، میں تو جو کچھ پڑھ رہا ہوں تاریخ پڑھتا ہوں اور حوالے سے پڑھتا ہوں تاکہ کوئی بندہ ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ اسناد ہے. اب عزیزاں جناب قاسم 13 سال کے بچے تھے، 13 سال کے. جتنی روایات ملتی ہیں 8 سے 9 کتابیں مقتل کی کتابوں کی میں نے رکھی ہیں، اتنی ہیں موٹی، موسوعہ کلمۃ الامام حسین، تذکرۃ الاطہار اور بے شمار کتابیں. جو ہدف ہے اس طرف نہیں جاتے. مثلا جناب قاسم نے آپ کو عرض کیا تھا نا، جناب قاسم نے کیا کہا امام حسین سے کہ اس لسٹ میں میرا نام ہی نہیں، شہداء کی لسٹ میں میرا نام ہی نہیں. مقتل میں ایسی کچھ روایتیں ہمارے رسمیں ہماری ہندی ہیں، ہندوؤں والی یعنی ہندی رسمیں، ہندوستانی رسمیں، اس کو عرب میں بھیجتے ہیں. جیسے وہ ملنگ کی کھیر والا واقعہ کہ ایک شخص نے امام علی سے کہا جی 10 بجے میں آج کیا کھانا ہوں. امام علی نے کہا تم کھیر کھائے گا. اس نے کہا پھر آج کھیر نہ ہے دے. گھر گیا بیوی سے پوچھا کیا پکا ہوتا ہے، بولا کھیر پکائی. کہتا نہیں کھانا. آپ سنتے رہے، غریب کی محنت. دوست کے پڑوسیوں کے پاس گیا، بولا کہ یار کچھ کھانے کو تو کیا پکا. اس نے کہا جی کھیر پکائی ہے. کہا نہیں کھانی. باہر بازار میں نکل گیا، دکانوں پہ جہاں گیا، فاسٹ فوڈ کی دکان پہ، پیزے برگر والی دکان پہ، کیا پکائی؟ انہوں نے کہا آج تو کھیر ہی پکی ہے، عائشہ ختم ہو گئی. ہوٹل پہ گیا، کھیر پکی ہے. کہتا ہے کوفہ چھوڑ دیا. کوفہ سے نکل گیا باہر کسی جگہ، اب بھوک سے بری حالت ہے. وہاں آگے ایک مولا کا ملنگ مل گیا، بھیڑ بکریوں والا. سلام دعائی جناب، کیا حال ہے؟ کہاں سے آیا؟ کوفہ سے آیا. وہ کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا یہ چاول پہنتا ہے، دودھ بکریاں سے چو گئی نہیں. تو کھیر بڑھا گئی ہے. اس نے کہا کھیر تو کھانی نہیں ہے، چاول موجود ہیں میرے پاس، یہ بکریاں دودھ نکالتے ہیں، ابھی کھیر بنا کے. انہوں نے کہا دیکھ کتنا فاسٹ بتا رہا ہوگا جس نے. اس نے کہا پھر کیوں نہیں کھانی بتائیں. اس نے بولا جی یہ وجہ ہے آج علی کے ساتھ مقابلہ ہے. میں نے کہا کہ میں نے بھی یہ نہیں کھانا. اس نے کہا تم بڑے مولانا چیلنج دیتا ہوں. علی کا نعرہ مارا، منہ کھولا ڈنڈے سے، اس کے منہ میں زبردستی کھیر ڈال دی. ادھر سے عوام نے اتنے نعرے مارے. کسی سے روایت میں کہیں سن رہا تھا کہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں نادانی میں. کیا بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اصیل تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ بیویاں نعوذ باللہ من ذالک. اگر کسی نے یہ نہیں سنی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نے سنی یہ باتیں، صرف جو میں نے خود تصدیقی باتیں کر رہا ہوں، یہ سنی سنائی.
ایک یہ سنایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حلیم پکتی ہے، یہ حلیم کہاں سے آئی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بی بی جاتی تھی جن پہ خدا نے صدقہ حرام کیا، جس گھر میں جو کچھ ہوتا تھا، کسی نے چاول پکائے، کسی نے دال پکائی، کسی نے کچھ پکایا، وہ سارا اکٹھا ہو جاتا تھا، وہ کھچڑا بن جاتا تھا، وہ وہاں سے آگے پھر یہ کھچڑا حلیم کربلا سے آیا، کسی نے کربلا سے حلیم لے لی۔ یہ روایتیں عجیب، نادانی میں سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ عزیزاں، اہل بیت نے جو کیا وہ تو ہمارے نے کیا ہی کیا، اہل بیت کے جو کام ہیں وہ کوئی اور کام ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام ہے، سیرت اہل بیت پہ چلنا۔ تو معصوم نے فرمایا، آخری قول، صلوات پڑھیں محمد۔ 6:15 بج گئے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے امام باقر کی پڑھتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی جابر سے فرمایا کہ اے جابر، صرف یہ کہنا کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں یہ شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ شخص ہمارا شیعہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ سے نہ ڈرے۔ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ اور اے جابر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر خشوع و خضوع کے، بغیر تواضع کے، بغیر امانتیں ادا کیے، بغیر کثرت ذکر کے، بغیر صوم و صلاۃ اور روزہ کے، بغیر نیکی والدین کے ساتھ نیکی کے، بغیر حسن سلوک کے، یعنی ہمسایوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مقروضوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں شیعہ ہوں، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اے جابر، ہمارا شیعہ کون ہے؟ اس کے قول میں صداقت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہ کہتا ہو، اور قبائل کی اشیاء کا امین ہو، جو چیز اس کے بعد ہوا ہے امین ہو۔ اے جابر، اچھا جابر نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ جو آپ خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا، یہ 1200 سال پرانی بات ہے۔ مولا نے فرمایا، دھیان رکھے جابر، یہ نہ ہو کہ یہ جو باطل مذہب ہیں یہ تم کو اپنے مذہب سے ہٹا دیں، یہ سوشل میڈیا تم کو اپنے مذہب سے ہٹا دیں۔ کیا یہ کافی ہے کہ ایک شخص یہ کہے، یہ جملہ سن آخری، کیا یہ کافی ہے کہ ایک شخص صرف یہ کہے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور وہ رسول اللہ کی سیرت کی پیروی نہ کرے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور رسول اللہ کی سیرت کی پیروی نہ کرے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہ کرے، تو یاد رکھو ایسا شخص کو امام علی کی محبت کچھ فائدہ نہیں دے گی، امام باقر فرمایا۔ اور اے جابر، خود بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور صحیح نیک اعمال انجام دو، ایسے اعمال انجام دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، قبول ہیں۔ اور خدا کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے، سب سے مکرم صاحب تکریم انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ کی اطاعت عملاً بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ موتی اللہ ہے، اللہ کا اطاعت کرنے والا ہے۔ اور اے جابر، کوئی شخص بھی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا سوائے اطاعت کے، اطاعت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں خدا سے قربت کا، اور اس کے بغیر ہمارے ساتھ برات نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات نہیں ہے تو ہم چھڑانے والے نہیں، برات نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ خدا پر کوئی حجت ہے۔ کیوں؟ ہمارا دوست صرف وہ انسان ہے جو اللہ کا موتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں جابر، ہمارا دوست وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، جو اللہ کا موتی ہے، جو رسول اللہ کا موتی ہے، جو امام علی کا اطاعت گزار ہے، ہمارا وہ دوست ہے۔ اور اے جابر، جو اللہ کا گناہگار ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت صرف وہ انسان پا سکتا ہے جو باعمل اور پرہیزگار ہے۔ بات آپ تک پہنچا دی، امید ہے سمجھ آ جائے گی کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں۔
یہ جو باتیں کی ہیں یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کی ہیں، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر حق ادا نہ کروں تو قیامت والے دن جناب زہرا کا مجرم۔ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ آئے وہ سارے خالص تھے، خالص چنے ہوئے۔ عرض کیا کہ شب عاشور کو ایک دفعہ پھر جناب زہرا کی آزمائش پہ ان کا آخری امتحان ہوا کہ چیک کر لیا جائے کہ کل میدان میں کھڑے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی، امام حسین کے اصحاب تک، تو فرمایا کہ اے حسین، اگر یہ ایک جان کے 1000 دفعہ قتل کیا جائے اور 1000 دفعہ زندہ کیا تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خالص ہیں، چنے میں جو نہیں آئے تھے وہ نہیں آئے۔ اور یہ ان کے بارے میں دعا کی کہ آپ وہ بہترین صحابی ہو جو نہ میرے دادا میری جد امام رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، ایسے نہیں ملے جو مجھے ملے، خالص ملے۔ 72 ہیں لیکن خالص ہیں۔ اور کہا کہ جناب حبیب نے کہا کہ مجھ سے یمنا رسول اللہ، یہ رات آج نہیں گزرتی، آج ہی نہیں گزر رہی، گزر نہیں رہی مجھ سے، میں کہتا ہوں کہ ابھی اپنی جان قربان کرو۔ اور امام حسین نے سب کو اپنے مقام شہادت دکھائی اور بتایا کہ صبح آپ نے حتماً شہید ہو جانا ہے۔ ایسے میں جب کل رن پڑا روز عاشور، تمام انصار جاتے تھے امام حسین پہ، دین خدا پہ اپنی جان نثار کرتے تھے۔ جناب عباس ان کو تیار کرتے تھے اور امام حسین ان کی لاشیں لے کے مقتل میں آتے تھے، گنج شہیدان میں۔ جنگ میں سب سے پہلے اذن جہاد امام حسین علیہ السلام نے سے جناب عباس نے مانگا کہ مجھے سب سے پہلے جانے دیں۔ یہ وہ عباس ہیں جو اہل بیت کی امیدوں کا مرکز، وفاؤں کی سربلندی کا نام ہے عباس۔ آخری امام حسین کی زندگی میں کہیں روایت نہیں ملتی جناب عباس نے کبھی بھی امام حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ مطیع، اتنے اطاعت گزار، فرما بردار، آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے۔ جب بولتے بس جی مولا، جی مولا، مولا کیا کہ پکارتے تھے، بھائی بھی نہیں کہتے تھے، ادب سے، اطاعت گزار، وفا شعار۔ اجازت مانگی، امام حسین نے کہا بھائی آپ میرے لشکر کے سپاہی سالار ہیں، اور یہ قانون نہیں ہے فوجوں کا اور جنگوں کا کہ فوج ہو اور سپہ سالار جا کے لڑے اور مارا جائے، بلکہ آپ نے اس فوج سے جنگ لڑوانی ہے، اس فوج کو تیار کرنا ہے، اس فوج کو دشمن کے مقابلے میں بھیجنا ہے میرے بھائی، آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ سب کو تیار کرتے تھے، جنگی طریقے بتاتے تھے، کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، آداب کیا ہیں، ساری باتیں تدبیریں بتا کے تیار کر کے ہر ایک کو بھیجتے تھے، اور امام حسین ہر ایک کو لے کے آتے تھے۔ جب انصار کی باری ختم ہو گئی، انصار شہید ہو گئے اور اہل بیت کو بھیجنا شروع کیا، بنی ہاشم کو بھیجنا شروع کیا، اس وقت بھی جب سب انصار شہید ہو گئے، ایک دفعہ پھر جناب عباس نے کہا کہ مولا اب مجھے اجازت دیں، اس نے جہاد دیں۔ تو امام نے کہا کہ اے بھیا، یہ جتنے انصار شہید ہوئے یہ سارے جنگ جانتے تھے، جنگ لڑنا جانتے تھے، لیکن اب تو صرف چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں، یہ تو مہارت نہیں رکھتے، نہ ان کو جنگوں کی پریکٹس ہے، نہ ان کے پاس، اب ان کو آپ نے بھیجنا تیار کر کے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ جو بچے، یہ جو جوان گئے ہیں، یہ ایسے تھے کہ یہ جو جنگی لباس تھے ان کے سائز کے نہیں تھے، اندازے کے نہیں تھے، نہ زیریں پوری آتی تھی۔ تاریخ میں کہ تلوار کا وزن برداشت کرنا، سنبھالنا ان کے لیے مشکل تھا، بچے تھے، لیکن ہدف تھا اپنے آپ کو امام حسین پہ قربان کرنا۔ جناب عباس نے سب کو تیار کیا،
ایک ایک کو تیار کر کے ایک ایک کو بھیجتے، تیار کرتے بھیجتے، سب کو بھیجا، جناب قاسم کو بھیجا، جناب عباس، جناب علی اکبر کو بھیجا، ایک ایک کر کے سب کو بھیجتے رہے اور امام حسین سب کو لاتے رہے۔ روایت میں ہے کہ کچھ شہداء پہ امام حسین جب لینے جاتے تھے تو گھوڑے پہ جاتے تھے، اور کچھ کے لیے جب ہمت ختم ہوگی تو پیدل جاتے تھے، برداشت نہ ہوتا۔ آخر جب سب شہید ہو گئے انصار، اب صرف ایک امام حسین رہ گئے اور ایک جناب عباس۔ اب آتے ہیں اپنے مولا کے پاس اور کہتے ہیں کہ امیر مولا، اب تو کوئی نہیں بچا، اب تو وہ فوج نہیں بچی جس کا میں سپہ سالار ہوں، جس کا جرنیل میں ہوں، وہ ساری فوج ختم ہو گئی ہے مولا، اب مجھے اجازت دیں، اب میں جا کے جنگ کروں دشمن سے۔ امام نے کہا ہاں بھیا اب اجازت ہے، آپ جائیں جنگ کریں، لیکن جنگ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ امیدیں مجھے اور اہل بیت کو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک آخری کوشش کرو میرے بھائی، اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے فرات سے پانی لے کے آؤ، ایک آخری کوشش کرو، اس کے بعد بشک جاؤ جنگ کے لیے جاؤ۔ امام نے حکم دیا، اطاعت امام کا جی مولا۔ یہ وہ مطیع امام ہے، روز عاشور صبح کے دن جب شمر لعین، کیونکہ ام البنین کے خاندان سے تھا، اور شمر کو یہ حکم تھا، ابو ابن سعد کو حکم تھا کہ اگر عمر تو جنگ نہیں رکھتا تو کمانڈ شمر کے حوالے کر دے۔ یہ شمر عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لایا ہوا تھا جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے کہ یہ میری قرابت داری ہے، اور اتنا اطاعت امام ہے کہ جب وہاں سے شمر نے پکارا کہ میں آپ عباس میری بات سنو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو گوارا نہیں کیا، بات نہیں سنی۔ جناب امام حسین نے کہا کہ بھیا سن لے بات اس کی جو کہہ رہا ہے، بات تو سن لے، گوارا نہیں کر دیتے، لیکن جب امام نے کہا تو سر جھکا لے کا جی مولا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت لایا ہوں، کہا کہ لعنت وائے ہے تجھ پر اور تیری امان پر کہ مجھے امان دیتا ہے اور نواسے رسول کو ذبح کرتا ہے، امان قبول نہیں کی۔ اب اجازت ملی کہ پہلے پانی دے ایک عباس میرے بھائی، اس کے بعد جنگ کرنا۔ خیمے میں گئے، ایک خشک مشکیزہ اٹھایا، ایک نیزہ اٹھایا۔ اب جب مشکیزہ لے کے باہر نکلے، ایک معصوم بچی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلے اور دلاسے دے رہی تھی، اس خیمے سے اس خیمے میں لے جاتی، اس خیمے میں اس میں لے جاتی کہ بچوں یہاں پانی آؤ تو میں پانی پلاتی ہوں، اس خیمے میں لے جاتی، اس طرح بچوں کو بہلا رہی تھی۔ معصوم سکینہ بچوں کو حوصلے بلند کر رہی تھی کہ جب جناب عباس مشق لے کے نکلے، بچوں کو بڑے حوصلے سے کہہ دیے کہ اے بچوں، پہلے تو میں تمہیں حوصلہ دے رہی تھی، اب یقین سے کہتی ہوں کہ پانی جلدی آ جائے گا، اب پانی جلدی آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بی بی پانی کیسے آئے گا؟ کہا کہ میرے چچا عباس یہ دیکھا نہیں مشق لے کے جا رہے ہیں، اب میرے چچا عباس پانی لے کے آئیں گے اور تم سب کو پانی پلاؤں گی، پریشان نہیں ہونا ہے بچوں، گھبراؤ نہیں۔ یہ آس اور حسرت لیے منتظر ہے، اور جناب عباس کو کہا گیا کہ آپ پانی لے کے آئیں۔ لشکروں کے لشکر صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے یہ علی کا بیٹا دریائے فرات پہ پہنچ گیا۔ دریائے فرات پہ پہنچ کے مشکیزہ پانی کا بھرا اور ایک چلو میں فرات کا پانی اپنے سامنے لیا اور اپنے لبوں کے پاس لے کے آئے، اور اپنا عکس جب پانی میں دیکھا تو خود سے فرماتے ہیں کہ اے عباس تو واقعی بہت پیاسا ہے، لیکن تیرا مولا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ خیموں میں اہل بیت سب سے زیادہ پیاسے ہیں، یہ معصوم بچے بہت پیاسے ہیں۔ سکینہ تیری آس پہ بیٹھی عباس،
تیری پیاس سے زیادہ اہل بیت کی پیاس پانی کو وہیں گرا دی، پانی پیا نہیں۔ اب جب جناب عباس جب فرات پہ پہنچے، عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ جتنی فوج آ سکتی ہے آ کے فرات کے کنارے پہنچو، عباس کو روکو۔ اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں پہ پہنچ گیا، اگر یہ پانی عباس نے پی لیا، اگر یہ پانی حسین نے پی لیا، پھر تمہارا بچنا مشکل، پھر عباس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں صرف، لیکن دیکھیں ایک 3 دن کا پیاسا علی کا شیر بیٹا دشمنوں کے درگے میں، اور جنگ نہیں کر رہے، پانی لینے آئے، مشکیزہ بچانے، جنگ نہیں کی۔ وہاں سے لگائے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نکلے کہ کسی طریقے سے یہ مشق خیموں تک پہنچ جائے۔ ہر طرف سے گھیرتے تھے، ہر طرف سے گھیرتے تھے، اور جناب عباس ہر طرف سے مشکیزے کو بچاتے تھے۔ لیکن جب گھیرا سخت تنگ ہو گیا، عباس ان خونخوار جانوروں کے نرغے میں آ گئے۔ ایک لعین نے اس ہاتھ پہ ایسا وار کیا جس ہاتھ میں مشق پکڑی تھی کہ شانہ کٹ کے جدا ہو گیا۔ فوراً جناب عباس نے مشکیزے کو دوسرے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ صرف ایک حسرت ہے کہ یہ مشکیزہ کسی طریقے سے خیموں تک پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے بڑھ کے وار کیا اور اس ہاتھ پہ وار کیا جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا، دوسرا شانہ بھی جب کٹ گیا، جناب عباس نے فوراً مشکل سے مشکیزوں کو اپنے دانتوں میں چبا لیا، دانتوں میں گرفت کر کے۔ ہدف ہے کہ کسی طریقے سے اہل بیت کو یہ پانی پہنچوا۔ اب عمر بن سعد کہتا ہے، اے لعینو، اب عباس کو چھوڑو، اب مشق کو نشانہ بناؤ، اب مشکیزے کو نشانہ بناؤ، یہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ظالم نے ایسا تیر مارا، مشق کا سارا پانی کربلا کی خشک ریت پر بہہ گیا۔ جو ہی پانی بہہ گیا، اب جناب عباس نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ اب خیموں کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ خیموں سے رخ الٹا کر لیا۔ کہا کہ اب جب پانی نہیں پہنچا سکتا، اب خیموں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب کہا کہ اب جنگ کرتا ہوں۔ دشمن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ جنگ کرتا ہوں، سوچا جنگ کرتا ہوں، لیکن عزیزان کٹے ہاتھوں سے کیسے جنگ ہو سکتا؟ کٹے بازو اور کٹے شانوں کے ساتھ عباس کیسے جنگ کرے؟ اپنے آپ کو دشمن کے لشکر ملے گا۔ ایک لعین نے ایسے زور سے جناب عباس کے سر پہ گرز مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ جب سر شگافتہ ہو گیا اور زمین سے زمین پہ آئے گا، الیہ الیہ یا اخی، اے میرے بھائی میری مدد کو پہنچو، ہو سکتا ہے تو میری مدد کو پہنچو، تیرا عباس زمین پہ آ گیا۔ جناب امام حسین گھوڑے پہ نہیں آئے، بڑی مشکل سے پیدل چل کے عباس کی لاش پہ پہنچے اور آتے ہی کہا، اے عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اے جوان بھائی، اے بھیا، گئے اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیا، چہرے سے خون صاف کیا، خون آنکھوں میں جا رہا تھا، صاف کیا، کہا بھیا اس چوٹ سے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا، بہت تکلیف ہو رہی، لیکن میرے بھائی صبر کرو، ابھی ساقی کوثر کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہو، میں ابھی جلدی سے آپ کو خیمے میں لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم پٹی کریں گی، بہنیں دوا کریں گی، میرے بھائی زخم ہلکا ہو جائے گا، تکلیف کم ہو جائے گی، میں ابھی اپنے بھائی کو لے کے جاتا ہوں خیمے۔ اس دفعہ آنکھیں کھول کے چہرہ حسین کی زیارت کر کے اشارہ کرتے، گویا زبان حال سے کہتے کہ مولا مجھے خیموں میں نہ لے کے جانا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اہل بیت سے شرمندہ ہوں، میں اس شرمندگی میں کیسے خیموں میں جاؤں؟ مجھے خیموں میں نہ لے کے جانا، میں اہل بیت کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، میرے مولا مجھے خیمے نہ لے کے جانا، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ واحد شہید جس کو امام
خیمہ گاہ میں نہیں لے کے آئے گنج شہیدم وہ اپنے بھائی کا لاش ہے. اب تلوار امام نے بھائی کا نیزہ اٹھایا، وہ مشکیزہ اٹھایا اور لے کے خیموں کی طرف آئے. اہل بیت منتظر ہیں کہ عباس آئیں گے، پانی لے کے آئیں گے. اب جو عباس کو مشکیزہ، زخمی مشکیزہ، تیر لگا ہوا مشکیزہ اور نیزہ اہل بیت کی خواتین نے دیکھا، جو ہی جناب زینب کی نظر پڑی کہ حسین تنہا آ رہے ہیں، ساتھ عباس نہیں ہے، کہتی ہیں اے بیویو اپنے پردوں کو بچا لو، اپنے پردوں کو بچا لو. اے بیویو اب تمہارے پردوں کا خدا حافظ، اب پردوں کا ضامن نہیں بچا، اب پانی لانے والا نہیں بچا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ يَنقَلِبُونَ. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین جو جائز حاجات اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار تمام مومنین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض غیب سے عطا فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو راہ امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما. تمام مراجع عظام علماء کرام کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. رہبر معظم کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. نظام ولایت فقیہ کی حفاظت فرما. تمام مستضعفین جہان کی مدد فرما. کشمیر کو آزادی نصیب فرما. فلسطین کو آزادی نصیب فرما. انصار اللہ، حزب اللہ، حماس کی مدد فرما. پروردگار ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما اور ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے